پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، انسان بسا اوقات قربانیاں دے دے کر وہ مقامات حاصل کر لیتا ہے جن کو عام لوگ حاصل نہیں کر پاتے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی انسان ہے ایک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ایک انسان ہے جو تمنا کرتا ہے کاش ہم بھی وہاں تک پہنچے۔ آخرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ کچھ خصوصیات کے ساتھ مہربانیاں ہوتی ہیں کہ بندہ ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے جن مقامات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں قربانیاں دے کر پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کی مہربانی کے ذریعہ آپ دیکھیں اسلام میں انبیاء کا کیا مقام ہے، کتنا اونچا مقام۔ ہم میں سے کوئی انسان پہنچ سکتا ہے اس مقام پر؟ شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگی، کتنا اونچا مقام ہے۔ صدیقین، ابوبکر صدیق انہی میں سے آتے، کتنا اونچا مقام۔ ہم تمنا کر سکتے، آرزو کر سکتے، لیکن نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ نے کچھ ایسے مواقع اپنے بندوں کے لیے عطا فرمایا یا ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کر دی کہ اگر بندہ ان اعمال کو بجا لائے تو انبیاء کی جماعت میں وہ شامل ہو سکتا ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے، درجات میں، مقام میں یا فضیلت میں شہداء کے درجات تک وہ پہنچ سکتا ہے، صدیقین کے درجات کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی رہنمائی ملتی۔ آپ حدیث سماعت فرمائیں، چنانچہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے، ابن حبان کے حوالے سے، اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ معبود حقیقی ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ شہادہ ہو گیا۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی کے لیے مشکل دونوں ہے۔ بھئی یہ صحابی جو گنا رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، ہر کوئی کر سکتا ہے عام طور پر، شرط ہے کہ توفیق ملنی چاہیے۔ توفیق نہ ملے تو ہمارا وہ اپنا قصور ہے کہ ہم اتنے نالائق کہ جو ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے ان کاموں کے لیے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اب آگے آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا من ماتا علی ھذا، کہ جو اس معاہدے کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ وفات فرما گیا، کیا ہے؟ شہادہ، کہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، انہی اعمال کے ساتھ جس کا خاتمہ ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اونچا مقام! بھائی ہم ان مقامات یا ان جماعت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے خواب دیکھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کر دیا کہ نہیں، الحمدللہ اگر تم تھوڑی قربانی دو، جذبہ رکھو، ہمارے اچھے بندے بن کے رہو، تو قیامت کے دن تم ان کے ساتھ ہو۔ لیکن آگے شرط رکھ دی، کیا؟ ما لم یعق والدے، کب تک ہوگا؟ جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ یہ بات یاد ہے، یہی تو اپنا موضوع ہے۔ اتنا اونچا مقام بندہ حاصل کر رہا ہے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، رمضان کے روزے رکھ کر کے، توحید کا اقرار کر کے، اتنا اونچا مقام کہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن زندگی میں ایک کرکرا آ گیا، کیا؟ والدین کی نافرمانی۔ تو آپ نے کہا پھر تو ختم کہانی ہو۔ مطلب آپ دیکھیں تال میل کیا ہے، ادھر تو اللہ کی بندگی، ادھر والدین کی نافرمانی، اتنی سی بات، اور بندہ ان درجات سے محروم رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادتوں کا جو نچوڑ ہے، نچوڑ خلاصہ، وہ ہے اصلاح، سدھار۔ بھائی آپ سنتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ بھائی آپ کون سی نماز پڑھتے ہو؟ کیسی بندگی کرتے ہو؟ کون سے روزے رکھتے ہو؟ کون سے زکوٰۃ دیتے ہو کہ اتنی اصلاح نہیں ہو پا رہی کہ تم اپنے ماں باپ کے فرمانبردار بن جاؤ، وفادار بن جاؤ؟ اتنی سدھار نہیں ہو پا رہی ہے تو کیا مطلب؟ تو اللہ کے بندو، بس اوقات یہ زندگی میں بہت بڑی کمی ہوتی ہے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے، دیندار بھی بظاہر ہوتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، وہاں اس کی بن نہیں رہی ہوتی ہے، بلکہ شکایتیں الگ ہوتی ہے، گلہ الگ ہوتا ہے، اس طرح ساری کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ دماغ میں رکھیں کہ والدین کی فرما برداری واجب ہے، کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، چاہے آپ تہجد گزار بن جائیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے والدین کا نافرمان ملعون ہے، ملعون، ملعون لفظ آپ سنتے ہیں، جس پر لعنت بھیجی گئی۔ اور ملعون شخص حقیقت میں دنیا میں بھی اس کی ملعونیت کے مشاہدے کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک قوم ہے یہود، آپ سنیں، یہ ملعون قوم، اور آج تک آپ دیکھیں گے در بدر کی ٹھوکریں، جہاں دیکھیں گے فتنہ اور فساد، اور آج تک وہ تھوڑا سا حصہ کیسے کر کے انہوں نے کر لیا، ورنہ یہ دنیا میں ٹھوکریں کھائی، کیونکہ ملعون قوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آپ سماعت فرمائیں گے تو اس میں ہے کہ والدین کا نافرمان، جو اپنے والد والدہ کا نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ ملعون ہے۔ طبرانی کے حوالے سے ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو قوم لوط کا عمل کرے۔ قوم لوط ایک قوم گزری ہے جس کے کارنامے بڑے عجیب تھے، بے حیائی شباب پر ان کی ہاتھ۔ اللہ نے جو نظام بنایا، جو نیچر کا حصہ دیا، اس کے آگے نو چلے گئے۔ اسلام نے اللہ کا جو نظام ہے، بھائی مرد عورت ہے، شادی کرے، ضرورت پوری کرے، نسل چلتی رہے،
सुकून हासिल कर, ये तरीका था। वो इस नेचर से हट गए, वो अपनी ख्वाहिशात के लिए लड़कों का इस्तेमाल करते थे। जैसे आज भी दुनिया एडवांस हो गई, अब तो लड़कों की शादियां लड़कों से करा रहे हैं, लड़कियों की शादियां लड़की। ये नेचर है, नेचर के खिलाफ है। कैसे इससे निजाम चलेगा कायनात तो दुनिया कैसे चलेगी? सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन जब इंसान ऐसे कारनामे अंजाम देता है तो अकेले मारी जाती है। तो आप सब फरमाते हैं जिसने कौमे अमल का अमल किया, कौमे लूत का अमल किया, वो मलून है। 3 बार आपने फरमाया। और आगे आपने फरमाया मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा के नाम का ज़बीहा पेश करे वो भी मलून है। आप रब्त देखेंगे, कौमे लूत का अमल करने वाला भी मलून है। और ज़बीहा चूंकि जो जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह करना चाहिए उसे दूसरे के नाम पर, क्योंकि जानवरों का खालिक अल्लाह ही है ना। तो अल्लाह ने कहा जब जानवर ज़बह करना हो तो हमारे नाम से सिर्फ ज़बह होना चाहिए, गैरुल्लाह के नाम का ही होना चाहिए। और जो ऐसा करे, आप बयान फरमाते वो मलऊन है, उस पर लानत है। उसके बाद आगे आपने फरमाया मलऊन मन अक्क वालिदै, वो शख्स भी मलऊन है जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करे, अपने वालिदैन की नाफरमानी करे, वो शख्स भी मलऊन, उस पर भी लानत है। आप तस्वुर नहीं कर सकते, आप इसे मामूली गुनाह समझते हो वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन से पंगा लेना, उनकी नाफरमानी करना, उनकी बात ना, ये आप छोटा गुनाह तस्वुर करते हैं। आप देखें किसके साथ लाके जोड़ दिया गया। कौमे लूत जिस तरह मलून है अपने अमल से, वो शख्स जिस तरह मलून है जो अल्लाह के नाम के अलावा का ज़बीहा पेश करे, ऐसे ही वो शख्स भी मलून है जो वालिदैन की नाफरमानी करे। क्यों? ये सब नेचर के खिलाफ, फितरत के खिलाफ। ये एहसान फरामोशी पे जा रहे हैं कि अल्लाह ने जिस तरह इंसान को बनाया उसकी जरूरत के लिए सिस्टम दिया कि वो निकाह करे औरतों से और जिंदगी गुजारे, इसके अगेंस्ट जा रहे, वो लानत वाली कौम, नेचर के खिलाफ। इस तरह अल्लाह ने कायनात बनाया, जानवरों को बनाया, उसने निजाम दिया कि जब जानवर ज़बह करना तो हमारे नाम से ज़बह करो। आप उसके अलावा काम करते हैं, नेचर के खिलाफ, बगावत है, अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे ही अल्लाह ने निजाम बनाया कि हर औलाद को वालिदैन अता फरमाया। आमतौर पर हर औलाद के पास वालिदैन होती है, इतनी बेहतरीन नेमत, तो मुकल्लफ बनाया कि उनका देख रेख करो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनकी निगरानी में काम करो और खुशहाल रहोगे। लेकिन बंदा नहीं समझता तो फिर मलून मानी जाती है कौम, मलूम, ऐसे लोगों पर लानत होती है। ऐसे ही आप देखेंगे वालिदैन के नाफरमान का एक इबरतनाक वाक़या से ज्यादा बातें समझ में आती है जब कोई वाक़या रुनुमा होता है ना। और कुरान में बहुत सारे वाक़यात बयान करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इबरत के लिए, नसीहत के लिए। एक जबरदस्त वाक़या है, तरगीब और तरहीब के हवाले से है, और अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन मौक़ूफ़ भी कहा है, यानी सही दर्जा दिया है कि इसकी सनद सहाबी तक पहुँचती है और हसन है, यानी बिल्कुल सही है। वाक़या ये है कि अव्वाम बिन हौशब बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं एक बस्ती में गया और वो बस्ती के पास एक कब्रिस्तान थी। असर की नमाज के बाद मैंने देखा कुछ कब्रिस्तान के एक कब्र फूटती है और उसके बाद वहां से एक आदमी निकलता है। आदमी ऐसा है कि उसका सर वाला हिस्सा गधे का है और बाकी जिस इंसान का। अव्वाम बिन हौशब बयान करते हैं अपने आंखों का देखा वाक़या। शेख अलबानी ने इसको असर मौक़ूफ़ भी कहा। कह रहे मैंने उसको देखा कि यार ये तो अजीब मामला है, कब्र फट रही है, आदमी निकल रहा है और सर गधे का है और जिसमें इंसान का है। तो फिर मैं देखता हूं कि वहीं एक औरत है बस्ती में और वो धागा काट रही है, धागा बनाने का जो काम करते थे उस जमाने में, तो वो काम कर रही है। तो मेरी निगाह उस पर भी पड़ी। और उसके बाद मैंने एक और औरत को देखा, तो औरत बताने लगी कि ये जो बंदा अभी निकला ना कब्रिस्तान से, ये इसका बेटा है, ये जो धागा काट रही है ना, ये इसका बेटा है।
جس کا جسم تو انسانوں کا نظر آیا مگر سر گدھے والا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ عوام بن اوسم بیان کرتے میں نے کہا بھائی ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ ہے اتنا خطرناک کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دکھا رہا ہے، کیا اسے اتنا بڑا جرم ہوا ہے؟ اللہ کے بندو جرم سنو، واقعہ سنو۔ وہ عورت بیان کرتی ہے، عوام بن اوسم بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے بیان کیا کہ یہ قبر سے نکلنے والا شخص یہ اس عورت کا بیٹا ہے، اور یہ شرابی تھا، نشیڑی تھا، بدماشیاں کرتا تھا۔ تو وہ عورت سمجھاتی ماں کہ بیٹے شراب چھوڑ دو، کب تک تو شراب پیتا رہے گا، ایسی حرکتوں میں کب تک لت پت رہے گا، اچھی چیزیں سمجھا دی پیار محبت سے۔ تو وہ بیٹا کہتا کیا تو گدھے کی طرح آواز نکالتی رہتی ہے؟ کس کو کہہ رہا؟ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ کیا تو گدھے کی طرح آواز، یعنی آج بھی نوجوان ایسے بولتے ہیں کیا چلاتی رہتی ہو تم، بولتے کہ نہیں؟ نوجوان طبقہ جوانی کا جنون ہوتا ہے، کچھ نہیں سمجھتا، ماں بلاتی رہتی ہے اور ایسے الفاظ بول کے نکل، کیا چلاتی رہتی ہو، کیا آواز کرتی رہتی ہو۔ بڑھاپے میں خاص طور پہ چلے جاتے تو اور ایسی حرکتیں سننے کو ملتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے بیان کیا کہ یہ جملے اس کے تھے کہ کیا گدھے کی طرح تم آواز نکالتی ہو، اور اتفاق کی عصر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اس کا دفنا دیا گیا۔ لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ بندہ اسی طرح ڈیلی عصر کی نماز کے بعد قبر سے نکلتا ہے، اور گدھے کی آواز بھی وہ نکالتا ہے، 3 بار گدھے کی آواز بھی نکالتا ہے، اور اس کے بعد واپس وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے، اور بسا اوقات یہ چیزیں اللہ دنیا والوں کو دکھاتا ہے، دیکھو بھائی ہم نے جو تمہاری رہنمائی کی، تمہیں جس کا وفادار ہونا چاہیے تھا، فرما بردار ہونا چاہیے تھا، اسے تم نے بغاوت کی، اس کی نافرمانی کی، چلو دنیا میں دیکھو۔ تو اللہ اس طرح واقعات کبھی دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو آپ دیندار بنو، بڑی اچھی بات ہے، نماز پڑھو، قربانی دو، سب کچھ کرو، لیکن اگر آپ کے تعلقات ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو یہ آپ کی دینداری پر سوالیہ نشان ہے، آپ کی دینداری پر بٹا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ کون سے آپ دیندار ہیں بھائی؟ عبادت کا مطلب ہی ہے کہ آپ کی اصلاح ہونی چاہیے، اور آپ کی اتنی اصلاح نہیں ہو رہی کہ آپ کے تعلقات اچھے ماں باپ سے نہیں، والدین سے اچھے نہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے والدین، اگر بہت ساری یہ چیزیں آتی ہیں مارکیٹ میں کہ یار ہمارا پیسہ، ہماری کمائی، ہم نے اتنا کما کے ماں باپ کو دیا اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، شکایتیں ہماری کمائی حکومت ماں باپ کر رہے ہیں، کما ہم رہے ہیں، پیسہ ماں باپ بیٹھ کے بیٹھے، ایسی باتیں آتی ہیں۔ آپ سنیں، والدین اگر چاہیں تو اولاد کی کمائی لے سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات۔ ابن ماجہ کے حوالے سے ہے، رابی عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد ہیں جو میرا مال لینا چاہتے ہیں، یعنی کما میں رہا ہوں، جیسے آج چلتا نا، محنت میں کر رہا ہوں، خون میں بہا رہا ہوں، پسینے میں بہا رہا ہوں، محنت میں کما رہا ہوں، گھر میں وہ جو ڈوکرا ہے نا بیٹھ کے حکومت کر رہا ہوں، ایسے الفاظ نکالتے ہیں۔ تو ایسا ہی واقعہ، ایک بدو دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا جو باپ ہے نا وہ میرا مال ہی لینا چاہتا، مطلب یہ بس زبان حال کی محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، اور مال اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتا و مالک لوالدیک، صاف سا جملہ، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کہ تم بھی اپنے باپ کے ہو اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، ختم کہانی۔ تم بھی اپنے باپ، یعنی تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارے اوپر بھی اسی کی حکومت چلے گی، اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، یعنی مال پر بھی اسی کی حکومت چلے گی، ختم ہوگی نا۔ اب یہ شکایت نہیں، یہ تو معاملہ تھوڑا الگ درجے کا ہے کہ کما میں رہا ہوں، پیسہ باپ لے رہے ہیں۔ اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو یہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں، باپ ہم کو بانٹ کر ہمارا حصہ نہیں دے رہا، ایسی شکایتیں آ رہی۔ بھائی تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا؟ باپ کی زندگی میں باپ کی پراپرٹی کے تو حصے دار کیسے بن گئے؟ سوال ہوتا نا،
यार बाप बहुत बुरा हो गया, ऐसा वैसा हो गया, ये नहीं खिलाओ सबको, बांट बांट को दे दूं ऐसा। भाई क्यों दे रहे? तुम्हारा उसके मरने के बाद तुम मालिक बनोगे। जिंदगी में तुम्हें उसके माल के 1 रुपये की अथॉरिटी हासिल नहीं। कहां से सवाल पैदा होता? बल्कि तुम्हारे माल का वो मालिक है, तुम्हारी कमाई का वो मालिक है, तुम पर वो हुकूमत करेगा। ये इस्लाम ने अथॉरिटी दी है। और हमारी शिकायत है कि यार इतना सारा अल्लाह ने दिया, खुद मालिक बन के बैठा रहता है। ये नहीं कि हमको दे, क्यों दे भाई, तुम भी कमाओ, खुशहाल हो, बल्कि तुमको कमा के माँ बाप को और देना चाहिए। तो आप बयान फरमाते हैं कि तुम भी अपने बाप के हो और तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है। और आगे आपने फरमाया इन अति व मा अकल तुम इन कसबिकुम, कि सबसे बेहतरीन जो चीज तुम खाते हो ना वो तुम्हारी अपनी कमाई। हाँ, अपनी कमाई से खाया करो, दूसरों के सहारों पे नहीं। जवान बेटा तो बाप के सहारे पर पल रहा है, सहारा लगा के बैठा है। वालिद साहब ने, अल्लाह ने हाथ पर क्यों दिया भाई? बाप के सहारे पर बैठने के लिए। कमाओ, मेहनत करो, मुशक्कत उठाओ, कुर्बानियां दो, पापड़ बेलो, तब दुनिया की खुशहालियां कदम बोस होंगी। तो आपने फरमाया सबसे बेहतरीन वो चीज जो तुम खाते हो ना वो तुम्हारी अपनी कमाई है। हाँ, अपना कमाई, अपनी कमाई खाया करो, दूसरों के आगे हाथ मत फैलाया करो। और आगे फरमाया वइन्न अमवाल औलादिकुम मिन कसबिकुम, और ये भी याद रखो कि तुम्हारी औलाद ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कमाई है। फकलू हनिया, मजे से खाओ औलाद के माल में, कोई दिक्कत की बात नहीं। औलाद भी तुम्हारी, औलाद तुम्हारी कमाई, तो औलाद की कमाई भी तुम्हारी कमाई है, इसलिए कोई मसला नहीं है। तुम ही हुकूमत, यानी बाप ही हुकूमत कर सकता है। तो अल्लाह के वक्त इतना अठाट बाप ने दिया है। और हमारी शिकायतें अलग है, हमारे मसाइल अलग है, अजीब अजीब सिस्टम है, अजीब अजीब कहानियां हैं, अजीब अजीब शिकायतें हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, खुलासे कलाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम सुरखरू रहें दुनिया में भी और आखिरत में, यहाँ भी कामयाब रहें तो वहाँ भी कामयाब रहें, जिंदगी में तय कर ले कि माँ बाप से पंगा नहीं करना है, उनके सामने ऊंची आवाज से भी नहीं बोलना है, उनकी हुकूमत को अपने ऊपर तस्लीम करना है, उनका वफादार बन के रहना है, उनका मुतीअ फरमाबरदार बन के रहना है। उनसे लड़ाई करोगे, उनसे झगड़ा करोगे, उनको आंखें दिखाओगे, आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी और उनके दिल से जो आह निकलेगी वो दुनिया भी आपको बर्बाद करेगी। तो अल्लाह के बंदो, ये मसाइल आज बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि वालिदैन परेशान है औलाद से, बेटा सुनता नहीं, बात मानता नहीं, कहो कुछ करता कुछ है, पैसे के लिए झगड़ा करता है, माल के लिए झगड़ा करता है कि हमको खर्चा नहीं देते, हमको ये सारी शिकायतें चलती रहती है। अल्लाह के बंदो, माँ बाप के माल का लालच मत बनो, कमा के उनको दो, उनका दिल जीतो, उनको मालिक बना के रखो और उनको लगे कि औलाद हमको कुछ समझ रही है। फिर उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी उनकी